محترم دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے گا، جیسے کہ اکثر لوگوں کے یہ کمنٹ آتے ہیں اور بہت سارے لوگوں کے فون آتے ہیں کہ حضرت کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں جس سے کہ ہمارے حالات بہتر ہو جائیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہم جس کام پہ بھی ہاتھ رکھ رہے ہیں، ہم قرضے میں ڈوبتے چلے جا رہے ہیں، لیکن ہمارا کام نہیں چل رہا ہے، ہمارا کاروبار بالکل ٹھپ ہو گیا۔ اگر ہم کمائی کا راستہ تلاش کر رہے ہیں تو کمانے کا کوئی راستہ نہیں مل رہا ہے۔ گھر کے اندر بہت زیادہ تنگ دستی آ گئی ہے، گھر کے اندر جو ہے غریبی نے بسیرا کر لیا ہے۔ جو بھی کاروبار کرتے ہیں منافع کی بجائے اس میں گھاٹا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہم کریں تو کیا کریں؟ کوئی کمائی کی لائن ہمیں نہیں مل رہی ہے۔ اور جتنے لوگوں سے ہم کانٹیکٹ کرتے ہیں، پہلے کیا ہوتا تھا کہ ہمارے پاس خود فون آتے تھے، لوگ ہمیں کام پہ بلاتے تھے، لیکن اب ایسا ہو گیا کہ اب ہم سے کوئی کانٹیکٹ بھی نہیں کر پا رہا ہے۔ ہم گھر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہیں اور غریبی نے گھر گھیر لیا ہے۔ تو کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا وظیفہ یا کوئی قرآنی سورت بتا دیں جسے ہم پڑھ لیں اور ہمارے اوپر جو قرضہ ہو گیا ہے وہ بھی ادا ہو جائے اور ہماری جو غریبی ہے وہ امیری میں تبدیل ہو جائے اور ہمارا کاروبار چلنے لگے۔ تو اکثر لوگوں کی کچھ نہ کچھ پریشانیاں ہوتی ہیں، جیسے کہ آپ نے دیکھا کوئی مکان کی تلاش میں ہے، کرائے پہ رہ رہے ہیں، مکان نہیں مل پا رہا، اور کوئی زمین کی تلاش میں ہے کہ وہ ان کو زمین نہیں مل پا رہی ہے، یا بہت سارے لوگ کاروبار کی تلاش میں ان کو کاروبار نہیں مل پا رہا ہے اور کام کے لیے ان کو جگہ نہیں مل پا رہی ہے۔ تو پھر آئیے حدیث پاک کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں کہ ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، جب آپ کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی اور آپ یوں سمجھیے گا کہ بستر علالت پر تھے، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے۔ لے جانے کے بعد آپ سے آپ کی طبیعت کے بارے میں پوچھا، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے حضرت عبداللہ ابن مسعود، آپ کی طبیعت بہت زیادہ نازک ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کو کچھ عطیہ کر دوں، مطلب کچھ پیسے وغیرہ آپ کو دے دوں، تاکہ آپ کے بعد آپ کے گھر میں جو جوان بیٹیاں ہیں ان کے کام میں آ جائے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اے حضرت عثمان غنی، دیکھو، کیا آپ کو میری بیٹیوں کے بارے میں فکر ہے؟ کیا میرے بعد میں میری بیٹی فاقے سے جو ہے مر جائیں گی؟ کیا میری بیٹیوں کو فاقہ ہوگا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں، ایسا نہیں ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کو کچھ عطیہ کر دوں جس سے کہ ان کا جو ہے سہارا بن جائے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے بڑا پیارا جواب دیا، عرض کرنے لگے، حضرت عثمان غنی امیر المؤمنین، میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جو شخص روزانہ سورہ واقعہ، جو کہ 27ویں پارے کے اندر ہے، روزانہ مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد میں پڑھے گا تو اس کے گھر کبھی بھی فاقہ نہیں ہوگا، اس کے گھر کبھی بھی غریبی نہیں رہ سکتی۔ تو میں نے جب سے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ حدیث سنی، اسی وقت سے میں نے اپنی بچیوں کو، اپنی بیٹیوں کو سورہ واقعہ پڑھنے کا حکم دے دیا ہے، تاکید کر دی ہے کہ روزانہ سورہ واقعہ پڑھا کریں عشاء کے بعد۔ تو میری بیٹیاں روزانہ سورہ واقعہ پڑھتی ہیں، تو سرکار کا فرمان ہے، سمجھ رہے ہیں، اس لیے مجھے یقین ہے کہ کبھی میری بیٹیوں کو فاقہ میرے بعد میں نہیں ہوگا۔ تو حضرت عثمان غنی جو پیسے دینا چاہ رہے تھے، آپ نے منع کر دیا، نہیں لیے، سمجھ رہے، تو یہ سورہ واقعہ وہ ہے، اگر آپ نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا، اس کا نام جو ہے نا، سورہ واقعہ کا ایک نام ہے سورہ غنا۔ سورہ غنا کا مطلب ہوتا ہے مالدار بنا دینے والی سورت، مالدار کر دینے والی، امیر و کبیر بنا دینے والی سورت۔ تو اگر آپ کے گھر کے اندر بیٹیاں ہیں اور وہ قرآن شریف پڑھی ہوئی ہیں، تو اپنی بیٹیوں کو جو ہے یہ تاکید فرماؤ، اپنی بیٹیوں کو بتاؤ کہ بیٹا 27ویں پارے کے اندر سورہ واقعہ ہے، اسے روزانہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لیا کرو، اس سے ہمارے گھر کی تنگ دستی دور ہوگی، ہمارے گھر کی تنگیاں پریشانیاں دور ہوں گی، اور ہمارے گھر کے اندر جو غریبی ہے وہ دور ہو جائے گی۔ سمجھ گئے؟ نہ جانے کتنے گھر ایسے جس میں اتنی پریشانیاں ہو رہی ہیں کہ گھر میں خرچ کے لیے پیسے نہیں ہوتے، پیسہ تو آتا لیکن رکتا نہیں ہے، جس کی وجہ سے انسان قرضے میں آ جاتا ہے اور غریبی ہی غریبی بڑھتی چلی جاتی ہے۔ تو اس لیے میں آپ سے کہوں گا کہ یہ حدیث پاک جب حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سنی تو ہم تک پہنچی، سمجھ گئے؟ تو اس سورت کو جو شخص بھی پڑھے گا،
راتوں رات امیر و کبیر بن جائے گا انشاءاللہ۔ یہ آپ کے اور میرے نبی کا فرمان ہے۔ ہر چیز بدل سکتی ہے لیکن میرے آقا کا فرمان نہیں بدل سکتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ امیر کبیر بن جائیں، آپ ایک دولت مند شخص بن جائیں، آپ کے گھر سے غریبی دور ہو جائے، تو آج ہی سے آپ سورہ واقعہ پڑھنا شروع کر دیں۔ ایک بات اور بتا دوں، اگر آپ پڑھے ہوئے نہیں ہیں تو آپ کے گھر میں سے کوئی ایک تو پڑھا ہوا ہوگا، چاہے بیٹا پڑھا ہوا ہو، یا آپ کی بیوی پڑھی ہوئی ہو، یا آپ کے بچے بیٹیاں پڑھی ہوئی ہوں۔ جس سے بھی پڑھنا آتا ہو قرآن شریف، اس سے کہو کہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد سورہ واقعہ پڑھ لیا کریں انشاءاللہ۔ پھر آپ دیکھیے گا، یہ آپ کے اور میرے نبی کا فرمان ہے، آپ راتوں رات دنوں رات جب اس کو پڑھنا شروع کر دیں گے نا تو راتوں رات امیر و کبیر انشاءاللہ بن جائیں گے، اور محلے والے لوگ حیرت میں پڑ جائیں گے کہ یہ بھائی اتنی جلدی یہ امیر کیسے ہو گئے۔ یہ سورہ واقعہ کی برکتیں اور اس کی فضیلتیں اور برکتیں ہوتی ہیں۔ جب انسان اس کو پڑھا کرتا ہے تو ہر دن اس کا آغاز یوں سمجھیے گا کہ کاروبار، بڑا کاروبار، اچھا کاروبار، اچھی دولت اس کو انشاءاللہ نصیب ہوگی۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس پر عمل کریے گا اور دوسرے لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا تاکہ دوسرے لوگ بھی اس پر عمل کر کے مصیبتوں سے، پریشانیوں سے بچ سکیں۔ السلام علیکم۔